अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी राइटर सना अब्बासी। आई होप आप लोग नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे आप लोगों को से मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी। नॉवल सेकंड मैरिज बेसिड है, तो इसमें दूसरी शादी होनी ही है। मगर आप लोग फिक्र मत करें, नॉवल चंद किस्तों के बाद बिल्कुल आप लोगों के पसंद के मुताबिक होगा। थैंक यू। रूहेमन नावल इस कलम सना अब्बासी किस नंबर 20। मजीद चंद दिन गुजरे तो वो दिन भी आ गया जब अरीब और आयशा का मायू और मेहंदी का फंक्शन था। वाइट कॉटन के सूट पर ब्लैक वॉस्किट पहने, इसके सुर्ख सफ़ेद सेहतमंद और बेहद खूबसूरत चेहरे पर सच्ची खुशी इसे और ज़्यादा हसीन बना रही थी। अरीब मुकम्मल तैयार था। सुल्तान हाउस के कोने कोने को फूलों और फैंसी लाइटों से सजाया गया था। माइयों की तकरीब सुल्तान हाउस के वसीअ लॉन में रखी गई थी। जायश सारे इंतजामात देखने के बाद इसके कमरे में आया तो वो खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। इस वक्त वो मुकम्मल तैयार किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। वाह, दूल्हे मियाँ तो सबसे पहले तैयार हो गए। बड़ी जल्दी है भाई। क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहता इस नेक काम में देर हो। अरीब के चेहरे पर रोशन मुस्कुराहट थी। इतना उतावला दूल्हा हमने कहीं नहीं देखा। जायश हंस पड़ा था। शादी हो रही है भाई, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब हर कोई तुम्हारी तरह कुफ्र नेमत तो नहीं कर सकता ना। अरीब खुलकर हंसा था। इसके हर अंदाज से खुशी झलक रही थी। जायश ने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी थी। खुदा तुम्हें सच्ची खुशियाँ अता करे और तुम्हें इस सच्ची खुशी की कदर, क्योंकि रुहाब भाभी की शक्ल में तुम्हें मुकम्मल खुशियाँ मिल गई हैं, मगर इसकी अहमियत का तुम्हें अंदाज़ा है ना ही कदर। अरीब ने इसे फौरन आड़े हाथों लिया था। अरीब, ज़रूरी है इस बारे में बात करके तुम अपना और मेरा मूड ख़राब करो। जायश के चेहरे पर यकाकत संजीदगी छा गई। इसने इसी संजीदगी से अरीब को टोका था। अरीब ने अफसोस से सर नफी में हिलाया था। ये इंसानी फितरत है जायश। इंसान ठोकर खाकर सबक हासिल करता है। जब हम माजी के दुखों में रहकर अपने हाल को फरामोश कर बैठते हैं, तब हम खाली हाथ रह जाते हैं और सिर्फ एक पछतावा ही रह जाता है। किसी बड़े नुकसान से बेहतर नहीं हम पहले ही सबक हासिल करके अपने हाल पर खुश रहें। अरीब का अंदाज मुस्फाना था। जायश ने आजिज़ाना नज़रों से अरीब को देखा था। अब तो सब कुछ बदल गया है अरीब, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। कुछ है जो गलत है जायश, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अरीब ने जायश के कंधे पर हाथ रखा। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं मम्मा चाची से मिल लूं। अरीब कहता रूम से बाहर निकल गया और जायश ने होठ पीछे थे। रुहाब ने माइयों के लिए ब्लेड रेड कलर की पैरों तक आती घेर वाली फराक पहनी थी। रेड ही हिजाब था। हिजाब के ऊपर से ही जरकून जड़े मांग टीका सेट किया गया था। लाइट मेकअप में रुहाब कोई आसमान से उतरी हूर लग रही थी। आज इसकी तैयारी मुकम्मल जुनीशा की मर्जी से हुई थी। घर की खवातीन के लिए खास ब्यूटिशियन बुलवाई गई थी, जिसने रुहाब को तैयार करने के बाद बेसाख्ता इसकी तारीफ की थी।
روحاب زنیشہ کے کمرے سے نکل کر باہر آئی تو اپنے کمرے سے نکلتے زائش سے ٹکرائی۔ زائش جو بلیک کاٹن کے سوٹ میں کال پر بات کرتے اپنی دھن میں باہر آیا تھا، سامنے روحاب پر نظر پڑتے ہی مبہوت رہ گیا۔ روحاب کا شعاعیں بکھیرتے حسن، اس پر اس سجدج نے گویا اس کے حسن کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ ایک سحر تھا جو زائش کو اپنے ارد گرد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مکمل روحاب کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ وہ کہاں جا رہا تھا، کیا کر رہا تھا، سب بھول گیا اسے۔ زنیرہ بلیک جھلملاتی ساڑی میں مکمل شعلہ جولا بنی اپنی ریشمی بالوں کو بار بار نزاکت سے پیچھے کرتی باہر آئی تو اسے لگا کوئی روشنی کا جھمکا سا ہوا ہے جو اس کی آنکھوں کو چندھا گیا۔ وہ روحاب ہی تھی، اتنی حسین لگ رہی تھی کہ زنیرہ خود ٹھٹک کر اسے دیکھے گئی، مگر آنکھ تو اسے زائش کو دیکھ کر لگی تھی جو ٹھٹکی باندھے روحاب کو دیکھ رہا تھا۔ زائش ساحل کے رونے کی آواز پر ہوش میں آیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر جیسے خود کو اس زہر سے آزاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر روحاب کے گھبرائے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ نے کھانا کھا کر جوس لیا تھا؟ زائش نے عام سے انداز میں پوچھا۔ روحاب نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر زنیرہ کو یہ سب ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اسے زائش کا یوں روحاب کو مبہوت سے دیکھنا ناگوارا گزرا تھا۔ اس پر روحاب کے لیے اس کا فکر مند ہونا ایک بے نام سی بے چینی تھی جو زنیرہ کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ جس نے ہمیشہ زائش کو خود کو اہمیت دیتے دیکھا تھا، مگر اب اپنی جگہ روحاب کو سوچ کر ہی اس کے وجود میں انگارے سے بھر جاتے تھے۔ زائش ساحل کا رونا نظر انداز کرتے روحاب کو لے روم میں چلا گیا۔ اس کی میڈیسن کا ٹائم تھا اور ان مصروف دنوں میں بھی وہ روحاب سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ زائش روحاب کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتا تھا۔ زنیرہ نے قہر بھرے تاثرات سے ان دونوں کو روم میں جاتے دیکھا تھا۔ عائشہ پنک لہنگے، یلو شرٹ، گرین دوپٹے، گوٹے زری موتیوں کے کام سے مزینہ ڈریس میں بالوں کا خوبصورت سا ہیئر اسٹائل بنائے، اس میں موتیے کے پھول سجائے، پھولوں کی جویلری پہنے، ہلکے میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ مگر اس کا غصہ سوانیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ اس کی کزن شیزا جو لاہور سے آئی تھی، عائشہ کی باتیں سنتی ہنس رہی تھی، جو صبح سے ہی ادیب کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے عائشہ تمہیں؟ اتنے اچھے تو ہیں ادیب بھائی۔ اچھے تمہیں معلوم ہو جائے نا تم اس اچھے کا اچار ڈال لو۔ کتنی گرل فرینڈز ہیں اس کی، وہ خود بھی بھول گیا ہوگا، عائشہ جل بھن کر بولی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے، ان کا نکاح ہونا تھا۔ پہلے والے نکاح کی کسی کو خبر نہیں تھی، اس لیے آج سب کے سامنے دوبارہ سے نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ بہت بہت مبارک ہو، میری دعا ہے تمہاری زندگی کی شروعات ایک اچھے اور خوشیوں بھرے سفر سے ہو، زائش نے اسے گلے لگائے ہوئے کہا۔ ادیب کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ عالم سلطان قاسم سلطان نے بھی اسے دعا دی تھی۔
آج میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز تمہارے حوالے کر دی ہے بیٹا، جو میرے پاس میرے بیٹے بہو کی امانت تھی۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ تھوڑا بچپنا ہے اس میں، اگر کچھ برا لگے تو نظر انداز کر دینا۔ رحمان صاحب نے عریب کو مبارکباد دیتے نام آنکھوں سے گلے لگایا تھا۔ عریب مسکرایا تھا۔ میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ عریب نے انہیں گلے لگایا تسلی دی تھی۔ یہ روحاب ہے، زائش کی مسز، اور یہ زائش کی کزن زنیرہ۔ روحاب زنیرہ اور ان کی کچھ کزن عائشہ سے ملنے آئی تھی۔ عائشہ کو زنیرہ کا انداز کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے عائشہ کے سلام کا جواب بھی سراسر سا دیا تھا۔ سب نے ہی زنیرہ کی بے زاری اور سرد مہری کو محسوس کیا تھا۔ عائشہ تو اب کی بار اسے ناگواری سے دیکھتی مکمل روحاب کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کے چہرے پر سجی نرم مہربان مسکراہٹ اسے سب سے مختلف بنا رہی تھی۔ زنیرہ نے دیکھا جب اس کو یہاں کوئی اہمیت نہیں دے رہا تو اس کے اندر تاؤ کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ جھٹکے سے باہر نکل گئی تھی۔ لان روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ میوزک کی تیز آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ گیندے کے پھولوں سے سجے ہوئے جھولے میں عائشہ اور عریب کو لا کر بٹھایا گیا تھا۔ عریب کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، بات بات پر کہکے لگا رہا تھا، مگر عائشہ کا موڈ اسے خوش دیکھ اور زیادہ خراب ہوا تھا۔ سب ایک ایک کر کے رسم کرنے آتے رہے۔ بزرگ خواتین کے بعد ینگ جنریشن کی باری آئی تھی۔ سب سے پہلے روحاب رسم کرنے آئی تھی، مگر اسے ان رسموں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اس لیے نروس ہو رہی تھی۔ بھابھی زائش کہاں ہے؟ اسے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، عریب نے روحاب سے نرمی سے پوچھا، مگر وہ پھر بھی گھبرا گئی، جیسے جانے کون سا جرم کر گئی ہو۔ ارے آپ آرام سے بیٹھیں، میں بلاتا ہوں۔ عریب نے زائش کو بلایا، مگر وہ آنے سے انکاری تھا، مگر عریب اسے زبردستی لے ہی آیا، جس پر زائش کا موڈ خراب تھا۔ اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ تم دونوں کو ساتھ رسم کرنی چاہیے تھی، کہاں تھے تم؟ کہاں غائب ہو بھابھی کو اکیلا چھوڑ کر؟ روحاب نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں اسکن مردانہ شال کندھے پر ڈالے، سفید پیروں میں پشاوری چپل پہنے، وہ اس عام سے حلیے میں بھی اپنے وجود کی سیر انگیزی اور غضب کی اسمارٹنیس کے ساتھ پورے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک انوکھی کشش اور سیر انگیزی تھی، جس سے شاید وہ خود بھی واقف تھا، جبھی تو اس کے انداز و مزاج میں ایک بے نیازی اور شاہانہ پن تھا کہ وہ اپنے سامنے کسی کو بھی کھاتے میں نہیں لاتا تھا۔ آج بھی اس فنکشن میں کتنی ہی لڑکیاں اس پر فیدا ہوئی تھیں، مگر وہ یوں ہی بے نیاز تھا۔ روحاب نے عائشہ کی اپٹن لگائی، پھر مٹھائی کھلا کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وجہ اس کے بے حد قریب بیٹھا زائش تھا، جس کا بازو بار بار روحاب کے کندھے سے ٹچ ہو رہا تھا۔ یوں خاموش بیٹھے تمہارے منہ میں درد ہو گیا ہوگا نا؟ عائشہ کو گھونگھٹ میں اتنی دیر خاموش بیٹھے دیکھ عریب کو شرارت سوجی تھی، تبھی جھک کر عائشہ سے بولا۔ عائشہ اب بھی خاموش رہی۔ عریب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جب ہی عائشہ نے اپنی ہیل والا جوتا زور سے عریب کے پیر پر رکھا۔ ہاتھ ہٹاؤ جنگلی انسان! وہ اڑ رہی تھی۔ عریب نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں۔
अरीब की कज़न इसे स्टेज से उठा कर ले गए। रस्म के बाद अरीब के दोस्तों और कज़न ने खूब डांस किया, भंगड़ा डाला, सबने जायश को भी साथ घसीट लिया, जो आज खुद भी बेपनाह खुश लग रहा था। क्यों ना होता, इसके भाई जैसे कज़न की शादी थी। अरीब खुश था तो जायश इससे ज़्यादा इसकी खुशी में खुश था। इसके साथ इन लोगों ने अरीब को भी अपने साथ घसीट लिया, जिसने जायश के साथ मिलकर खूब भंगड़ा डाला था। कासिम सुल्तान ने इन दोनों पर नोटों की बारिश कर दी थी। सब खुश थे, के खुशियां थीं, मगर एक जुनीरा खुश नहीं थी। आयशा की खाला ने इसे रस्म करने से रोक दिया था क्योंकि वो तलाकशुदा थी। दूसरा खानदान वालों ने तलाक के बारे में पूछ पूछ कर जुनीरा को आजिज कर दिया था। इसलिए जुनीरा अब अपनी माँ के साथ कोने वाली टेबल पर बैठी जलती आंखों से इन लोगों को देख रही थी। डिनर स्टार्ट होने पर आयशा को कुछ देर आराम के लिए अरीब के रूम में भेज दिया गया, जिस पर अरीब बेचैन हुआ था। इसने जुनीशा को अपने पास बुलाया और इसके कान में कुछ कहा। वो सर हिलाती अंदर चली गई। अरीब ने एक मैसेज जायश को किया, कमीने इंसान कहाँ हो, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। दोस्तों में घिरे अरीब ने जायश को कहा, रुहाब इसे रेस्ट करने का कहते। अरीब के रूम में छोड़कर खुद वहां से चली गई थी। आयशा को अभी वहां रखे बेड पर नीम दराज हुए आंखें मूंदे लेटे 10 से 15 मिनट हुए थे जब कोई रूम का डोर खोलते अंदर आया था। आयशा ने पट से आंखें खोलकर देखा तो अरीब चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट लिए रूम का डोर लॉक किए इससे टेक लगाए खड़ा था। तुम ठरकी इंसान यहाँ क्या कर रहे हो? आयशा इसे यूं इत्मीनान से इस कमरे में खुद को घूरता देख भड़क उठी थी। और तुम इस ठरकी की बीवी ठरकन। अरीब तो इसका मुकम्मल हुस्न देख मबहूत ही रह गया था। आज वो माइयों के सूट में फूलों के बड़े बड़े हाले जो मोतिये की मुंह बंद कलियों को पिरो कर बनाए गए थे। छोटा सा टीका जो एक गुलाब और अतराफ में मोतिये की कलियां गूंद कर बनाया गया था। हाथों में गजरे पहने नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वक्त अरीब के होश उड़ा रही थी। अरीब इसके करीब आया। यहाँ क्यों आ रहे हो? आयशा घबराकर बेड से उठ खड़ी हुई। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता शौहर अपनी बीवी से मिलने क्यों आता है? अरीब गहरी नजरें इसके सराबे पर गाड़े शरारत से कहते आगे बढ़ रहा था। लॉन में वो घूंघट की वजह से इसका चेहरा नहीं देख सका था, मगर अब वो कयामत ढाते सरापे के साथ माइयों की दुल्हन बनी। वो अरीब को मबहूत कर गई। चीप इंसान, निकलो यहाँ से। आयशा झुंझलाई सी चीख उठी। ऐसे तो नहीं जाऊंगा, जान पर खेल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ जानम, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। वो इसके करीब आ खड़ा हुआ। अरीब अब भी शरारत के मूड में था। जैसे ही लड़की इतने कम वक्त में इसके दिल व जान के करीब होती, इसकी जिंदगी इसकी ज़रूरत बन गई थी कि वो सब कुछ भूला बैठा था। आयशा ने इसके करीब आने पर पास पड़ा आवाज़ उठाना
چاہا، مگر عریب نے اس سے پہلے ہی عائشہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کھینچ کر دونوں بازوؤں کے گھیرے میں جکڑ لیا۔ یکدم اس کے اتنے قریب آنے پر عائشہ بوکھلا گئی۔ چھوڑو مجھے ٹھڑکی انسان! عائشہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرتی خود کو اس کی فولادی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام تھی۔ دوسری طرف عریب اس کے وجود سے اٹھتی مہندی اپٹن پرفیوم کی خوشبو کو اپنے سانسوں میں اتارتا مدہوش ہونے لگا۔ اس پر شوہر نے کہا، حق! عریب تو سب کچھ بھولے عائشہ کی گردن پر جھک کر اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ اچانک وہ ہوش میں آدھے جھٹکے سے عائشہ سے دور ہوا۔ اب حیرت سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پن اس کے بازو میں چبھائی تھی۔ پیچھے ہٹو کمینے انسان، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی! عائشہ چیخ اٹھی تھی۔ اپنی ان قاتل اداؤں سے روز تو میری جان لیتی ہو، اور کتنی بار جان لو گی؟ عریب نے عائشہ کا رخ دیوار کی طرف کیا۔ عائشہ چھٹپٹائی خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر عریب نے عائشہ کی دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ میری جنگلی بلی، تمہیں قابو کرنا آسان نہیں ہے۔ عریب کی نظر اس کے پیچھے گھیرے گلے پر پڑی جہاں ڈوریوں سے ڈیزائن بنایا گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ڈوری کھینچی تھی اور جھک کر اس کی پچھلی گردن پر اپنے ہونٹ ضبط کر دیے تھے۔ عائشہ اپنی کمر پر عریب کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتی چیخ اٹھی تھی۔ عریب چھوڑو مجھے! آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے ہیں! عائشہ کا تو غصے سے برا حال تھا، بس نہیں چل رہا تھا عریب کو کچا چبا جائے، مگر اس وقت اس دیو کی گرفت میں مکمل قید تھی۔ عریب نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ عائشہ کے چہرے پر شرم، حیا، غصے کی سرخی تھی، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں، مگر اس وقت عائشہ اس روپ میں عریب کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ عریب میں ابھی عائشہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب عریب اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ کچھ دیر کی معنی خیز خاموشی کے بعد جب عائشہ نے خود کو بے بس محسوس کیا تو اس نے اپنے آنسوؤں کے ہتھیاروں کا استعمال کیا، جو کہ ہر لڑکی کا خاصہ ہوتی ہے۔ عریب کو اپنے چہرے پر نمی محسوس ہوئی تو وہ چونک کر عائشہ سے دور ہوا۔ عائشہ کو آنسو بہتے دیکھ اس کو جھٹکا لگا۔ عائشہ کیا ہوا بیبی؟ وہ تو صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا۔ عائشہ پلیز رونا بند کرو، میں کچھ نہیں کر رہا اب۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی اور باہر سے عائشہ کی کزن کی آواز آنے لگی۔ عریب نے سے اس کے ہاتھ کھولے تھے، پھر اس کی کمر پر ڈوریاں باندھ دی تھیں۔ تم فریش ہو کر باہر جاؤ، میں ڈریسنگ روم میں جا رہا ہوں، وہ خود ہی بولے جا رہا تھا۔ عریب کی تو جان پر بن آئی تھی اسے روتا دیکھ۔ عریب نے جانے سے پہلے زور سے اسے گلے لگایا تھا، مگر عائشہ نے اب کی بار اس کی کمر میں وہی پن چبھو دی تھی۔ عریب غصے سے اس سے الگ ہوا۔ تم جنگلی بلی، سدھرنا نہیں! اب عائشہ اپنے پرانے موڈ میں واپس آئے کھڑی سے گھور رہی تھی۔ کہاں کے آنسو، کون سا رونا! عریب اپنے بدھو بنائے جانے پر جھنجھلایا تھا، مگر باہر اب اس کی مما بھی ڈور نوک کر رہی تھیں۔ عائشہ کے گیٹ نہ کھولنے پر سب فکر مند ہوئے تھے۔ کل بتاؤں گا تمہیں میں۔ اپنے سارے ہتھیار سنبھال کر رکھنا۔ وہ دھمکی دیتا ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ میں بھی تمہیں کل ہی بتاؤں گی، چیپ انسان! عائشہ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔